اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میرا اللہ ہی صرف مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سبھی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی اگر ہمیں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو ایک اکیلا اللہ ہے جو ساری مشکلاتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ تکلیفوں سے گزرے بغیر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مشکل کوئی پریشانی آتی ہے اور ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مشکل کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری، اگر بن مانگے ہی سب کچھ مل جائے گا تو ہمیں اس بات پر کیسے یقین ہو پائے گا کہ ہمارا اللہ دعاؤں کا بہت سننے والا ہے۔ اور پھر یہ تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم دعا مانگو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور ایک بات، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ناممکن ہیں، اور اگر ہم وہ چیز ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ ہم انسان ہیں اور اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں۔ صرف ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ پر یقین رکھیں کہ ہمارا اللہ وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے خشک رستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نکالا، اور ہمارا اللہ وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ پر زندہ رکھا، اور ہمارا اللہ وہی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اور جو سب سے اہم بات ہے، جو ان کا اللہ تھا وہی ہمارا بھی اللہ ہے، تو ہم اللہ سے کبھی بھی نہ مایوس ہوں اور نہ ہی کبھی اس سے مانگنا چھوڑیں۔ تو چلیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے پہلے چاند رات کا وظیفہ ہے جو میں چاند کے حوالے کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا۔ ہماری زندگی میں تمام مہینوں کے سردار رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک کا ایک ایک دن بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک کی اتنی فضیلت ہے کہ کئی مہینے پہلے سے ہی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی مبارکباد دیتے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے اس کی برکتیں عطا کرنے کی دعائیں کرتے۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ماہ رمضان کی مقدس ساعتوں کو نصیب فرما۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ساری کتابوں کی سردار قرآن پاک کا نزول اسی مہینے میں ہوا، اور رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یہ چاند خیر و برکت کا ہے، اور مزید فرماتے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں اس ذات پر یقین رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اور یہ دیکھیں رمضان مبارک کی فضیلت اس حساب سے بھی اہم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور جس پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، یعنی اس پر مہر لگا دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بد دعا اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس سے بھی ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کہ نیکی کا وقت ہے۔ ایک اور صدا آتی ہے، اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے بہت سارے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر رات کو بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہر قسم کی دعا کے لیے بہت خاص الخاص ہے، تو اسی لیے اس ماہ مقدس میں دعاؤں کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دعا ذات خود عبادت ہے، تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت کے زمرے میں ہی آتی ہے، تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم عبادت بھی کریں اور جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں دعائیں بھی ضرور کریں۔ تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر اس کی وہ دعا اس کے لیے قبول نہ ہو تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت اس کو عطا کر دی جاتی ہے، یا اس پر سے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ان بھائیوں بہنوں کے لیے بہت واضح پیغام ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا سیکھنے کو اور کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، ابھی ہو یا دیر سے ہو یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو۔ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے۔ اور ایک دیکھیے کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں ایسی کوئی اور ہستی نہیں جو سوال نہ کرنے پر ناراض ہوتا ہو۔ اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی کسی سے بھی کچھ مانگتا ہے تو بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان اس سے چڑنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ اور اتنی وسیع ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ سے مانگے اور جتنا زیادہ سے زیادہ مانگے تو میرا اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کو عطا بھی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنا سکھایا، اور دعا کی تلقین بھی ہے کہ مشکل وقت میں ہر قسم کی مشکل پریشانی سے بچنے کے لیے دعا سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں، اور خصوصاً رمضان المبارک تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم دعا کی عظمت کو اور اس مبارک مہینے کی عظمت کو بھی سمجھیں۔ جیسے ہی اس مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے اور مبارک لمحات آ جاتے ہیں، یعنی رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اربوں خربوں کی حاجات کو پوری فرماتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کا بندے اللہ کی بندی چاند کو دیکھے اور اس کے بعد اپنے اللہ کو دعا کے لیے پکارے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ عظمت بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا ایمان تھوڑا سا مضبوط ہو اور آپ تھوڑا سا وقت نکالا کریں اللہ کی باتیں سننے کے لیے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے۔ تو آج میں آپ کو رمضان المبارک کے چاند کا وظیفہ بیان کرتا ہوں۔ یہ بہت بہترین اور طاقتور ترین عمل ہے، لیکن یقین اور اعتماد اس کی اولین شرط ہے۔ تو اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ماہ شعبان کے آخری دن نماز مغرب کے وقت جب نئی اسلامی تاریخ بدل جائے
اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسلامی ٹی وی چینل کو دیکھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو رمضان کا چاند نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ پہلے دن کا چاند بہت باریک ہوتا ہے۔ تو یہ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے لیے ایک بہت اچھی سجیشن ہے کہ وہ کوئی بھی اسلامک چینل جو ہے وہ لگا کے اس پہ دیکھ لیں، جس پر آپ کو واضح طور پر اسلامی کیلنڈر نظر آتا ہو، یعنی تاریخ نظر آتی ہو۔ تو مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے۔ یہ جو بھی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی جب بھی دیکھے پہلی رات کو، تو یہ عمل کر لے۔ یہ مغرب سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھیں، اور جو میری بہن یا بیٹی اس وقت نفل پڑھنے کی پوزیشن میں نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ صرف دوسرا عمل کرے جو میں اس کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس مبارک مہینے کو میرے لیے بہتر بنا دے۔ اور اس کے بعد آپ نے 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، 100 بار وہ پڑھ لیں، اور آپ نے صرف 100 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 100 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی یا مشکل ہوگی یا پریشانی ہوگی، تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ضعف بھی کرتے ہیں، عملیات بھی کرتے ہیں، لیکن کامیابی سبھی کے حصے میں نہیں آتی۔ تو اس میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہوتا، اور دوسرا ہمیں یقین بھی نہیں آتا، اور تیسرا اصل میں ہم اس کے اثر روح کے ساتھ اس وظیفے کو کرتے ہی نہیں، اور بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ میرا اللہ ہر چیز کو سننے پر قادر ہے، اور وہ سنتا بھی ہے۔ یہ وظائف اور یہ عملیات صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس عمل کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، چھوٹا سا عمل ہے۔ اور یہ عمل وہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو چاہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کہ آپ کی حاجت کیا ہے، یا آپ کی مشکل اور پریشانی کیا ہے۔ اور یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ کسی دنیا دار کو اپنی کوئی مشکل پریشانی بیان کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو بیان کریں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد جب آپ جہاں پر اپنے لیے دعا کریں، تو باقی بھی سبھی بھائیوں بہنوں جنوں انسانوں کے لیے سبھی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کی مشکلاتوں کو اور پریشانیوں کو دور کریں۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیر کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے